بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور جب تم زمین پر سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تقصروا من الصلاة، کہ قصر کرو نماز میں، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر لوگ تمہیں فتنہ میں ڈال دیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ آیت مذکورہ سے پہلے جہاد اور ہجرت کا بیان تھا، اور اکثر و بیشتر احوال میں جہاد اور ہجرت کا تعلق سفر کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا حالت سفر میں بطور نعمت، بطور عزیمت کچھ سہولتیں دے دی گئی کہ حالت سفر میں آپ قصر کیجئے۔ آیت مذکورہ کے حوالے سے اتنی سی گزارش ہے کہ قرآن کریم کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کافروں کے فتنے میں ڈالنے، تکلیف پہنچانے کا اندیشہ ہو تو تب قصر نماز پڑھی جائے گی۔ اور اس وجہ سے حضرت یعلی بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد کچھ یوں ہے کہ ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا۔ آیات مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امن و امان ہو تو قصر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اور ابھی تو امن و امان ہے، لہذا پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی اس بات پر تعجب ہوا تھا جس سے تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ اب تو امن و امان ہے، لہذا پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ اور میں نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تم پر صدقہ ہے، اللہ کا صدقہ قبول کرو۔ رواہ مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 241۔ اب یہاں پر دو باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ سے جو مفہوم ظاہر ہے، یعنی ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، جو شرط ہے، تو یہ شرط ابتداءً تھی، بعد میں یہ شرط برقرار نہیں رہی۔
اور نماز قصر مستقل حکم بن چکا ہے، اور قصر نماز کا دار و مدار جو ہے وہ مسافت پر ہے، امن و امان پر نہیں ہے۔ کافروں کی طرف سے کوئی فتنہ گیرے، کوئی خوف ہو یا نہ ہو، تب بھی 4 رکعتوں والی نماز 2 پڑھی جائے گی، اور یہ 3 نمازیں ہیں، ظہر، عصر اور عشاء۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ منورہ کا سفر فرمایا، اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں تھا، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں ہی پڑھتے رہے۔ قضا فی مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ نمبر 156۔ حضرت حارث ابن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کہ میں نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گیا تھا، مینا میں ہم نے 2 رکعتیں پڑھی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ بالکل امن و امان میں تھے اور کسی قسم کی بدامنی نہیں تھی۔ رواہ مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 243۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بصیغہ امر ارشاد فرمایا، فَأَقْبِلُوا صَدَقَتِي، کہ اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔ اور اصول فقہ کا مسئلہ ہے کہ الامر یوجب الوجوب، امر موجب للوجوب ہوتی ہے، اور اسی اصول کے تحت، اس قاعدہ کلیہ کے تحت امام ابو حنیفہ الغرہ رحمہ اللہ تعالی کا مذہب ہے کہ قصر نماز واجب ہے۔ 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ ہوگا وہ قاعدہ اخیرہ ہوگا، اور قاعدہ اخیرہ فرض، لہذا اگر 2 رکعت کے بعد قاعدہ کی بغیر قیام کیا تو نماز باطل ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ ترک فرض لازم ہوا، فرض کے چھوڑنے کا ارتکاب کیا، اور ترک فرض کا سجدہ سہوا سے بھی تلافی نہیں ہو سکتی، دوبارہ نماز پڑھنا۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مشہور روایت فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کی ہے، میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر رہا ہوں، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں سے زیادہ 4 رکعتوں والی نماز نہیں پڑھی، صرف 2 پڑھی، حتیٰ مات، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور فرمایا کہ میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کیا، میں ان کے ابو بکر صدیق کے ساتھ سفر میں رہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی 4 رکعتوں والی نماز 2 ہی پڑھتے تھے۔ فرمایا میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر کیا، ان کے ساتھ میں سفر میں رہا ہوں، وہ بھی 4 رکعتوں والی نمازیں 2 پڑھتے تھے، حتیٰ مات، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ فرمایا میں نے حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ سفر کیا، ان کے ساتھ سفر میں رہا، اور انہوں نے بھی 2 رکعتوں سے زیادہ فرض نماز نہیں پڑھی، یہ 3 نمازیں جو ہیں، ظہر، عصر اور عشاء۔ فرمایا حتیٰ مات، یہاں تک کہ فوت۔
اور اللہ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ مبارک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات شریفہ، ذات اقدس اسوہ حسنہ ہے، اچھی اقتدا ہے۔ رواہ مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 242۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان بن عفان، جمہور صحابہ، تابعین، تبع تابعین الی یومنا ھذا، وہ حالت سفر میں 4 رکعتوں والی نماز وہ 2 پڑھتے تھے، اور یہ جمہور امت کا مسئلہ ہے اور جمہور کے مخالفت قوت خطا میں یہ خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعدوا علیہا بالنواجذ، خلفائے راشدین کی سنتوں کو بھی پاؤ۔ مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 243 میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے آخری زمانہ میں 4 رکعت پڑھنے لگے۔ اس پر لوگوں کو اشکال ہوا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں تعویل کر لی، اور یہ تعویل سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود مروی، خود وہ روایت کرتے ہیں۔ مجموع الزوائد جلد 2 صفحہ نمبر 156 میں مسند احمد سے نقل کیا ہے کہ عبد الرحمن ابن ابی ذباب نے مجھے بتایا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے منا میں 4 رکعت نماز پڑھائی، لوگوں نے اس کو اچھا نہیں جانا۔ حضرت عثمان نے جب لوگوں کی طرف انکار دیکھا تو فرمایا کہ میں نے مکہ کو اپنا وطن بنایا ہے، اور میں نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی شہر میں وطن بنا لے تو وہاں مقیم والی نماز پڑھے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعویل کرنا اور وطن بنانے کی نیت سے 4 رکعت پڑھنا اور حاضرین کا پوری نماز پر تعجب کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مسافر کو قصر نماز ہی پڑھنا لازم ہے۔ اگر سفر میں 4 رکعت والی نماز پوری پڑھنا جائز ہوتا یا افضل ہوتا تو حاضرین کو حضرت عثمان بن عفان کی پوری نماز پڑھنے پر تعجب نہ ہوتا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعویل پیش نہ کرتا، جبکہ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، تابعین تھے، اور خود حضرت عثمان کی تعویل بھی سامنے آ گئی۔ قصر نماز کے حوالے سے چند ضروری مسائل تو بہت زیادہ ہے نماز کے حوالے سے، قصر نماز کے حوالے سے، لیکن جو اصولی طور پر ضروری ہے ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے فقہ حنفی کی روح سے، فقہ حنفی کی روح سے مطلق سفر سے نماز قصر ادا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس سے پہلے کم از کم 3 دن کے مقدار کی سفر ضروری ہے، اور اہل علم نے ان 3 دنوں کی مسافت کی مقدار میلوں کے اعتبار سے 48 میل اور کلومیٹر کے اعتبار سے کم از کم 72 کلومیٹر جو ہے
وہ اندازہ مقرر کیا ہے۔ اس سے کم مسافت کے ارادے سے نکلنے والے شرعی مسافر نہیں ہوں گے۔ قذافی فتاوی حقانیہ جلد 3 صفحہ نمبر 348۔ اور صاحب ہدایہ علامہ مقیدانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ السفر الذي يتغير به الأحكام أن يقصد مسيرة 3 أيام ولياليها۔ قذافی الہدایہ جلد 1 صفحہ نمبر 148 باب صلاة المسافر۔ اور اسی طرح فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ نمبر 138 الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر۔ اور اسی طرح زیلعی جلد 1 صفحہ نمبر 209 باب صلاة المسافر میں یہ موجود ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حالت سفر میں جب آپ مقیم امام کے اقتداء میں مقیم امام کے پیچھے نماز با جماعت پڑھیں گے تو امام کی متابعت کی وجہ سے مسافر قصر نہیں پڑے گا، بلکہ وہ اتمام کرے گا، وہ پوری نماز پڑھے گا۔ اور علامہ برہان الدین المرغینانی صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وَإِنِ اقْتَدَى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِ فِي الْوَقْتِ أَتَمَّ 4۔ قذافی الہدایہ جلد 1 صفحہ نمبر 149 باب صلاة المسافر۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مقیم مقتدی نے کسی مسافر امام کے پیچھے اقتداء کی تو امام جب 2 رکعت سے فارغ ہوئے تو مقیم مقتدی کا بقیہ 2 رکعت پڑھنا ضروری اور لازم ہے، لیکن ان آخری رکعتوں میں قراءت ضروری نہیں ہے، بلکہ فاتحہ کی مقدار میں خاموش کھڑے ہو کر رکوع کرے گا۔ اور فتاوی عالمگیری لکھتے ہیں وَصَارُوا مُنْفَرِدِينَ كَالْمَسْبُوقِ إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يَقْرَؤُونَ فِي الْأَصَحِّ۔ قذافی الہندیہ جلد 1 صفحہ نمبر 142 الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر۔ چوتھا مسئلہ سنتوں کا ہے۔ اس بات پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ کسی نماز میں قصر نہیں ہے، البتہ سنت پڑھنے یا نہ پڑھنے میں فقہاء کے اقوال ہیں۔ اور سب سے بہتر توفیق بین الاقوال یہ ہے کہ اگر موقع ملے، قافلہ چھوٹنے یا مقصود میں خلل آنے کا اندیشہ نہ ہو تو سنتیں پڑھنا چاہیے، اور اگر موقع بھی نہ ملے، قافلہ چھوٹنے کا بھی خطرہ ہو، مقصود میں بھی خلل کا اندیشہ ہو، تو پھر سنتیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ولا قصر في السنن كذا في المحيط السرخسي وبعضهم جوزوا للمسافرين ترك السنة والمختار أنه لا يأتي بها في حال الخوف ويأتي بها في حال القرار والأمن۔ بندہ مسافر ہے، ایک بندہ مسافر ہے، لاہور چلا گیا، رات ہوٹل میں ہے، مدرسے میں ہے، گھر میں ہے، اس کو ادھر پڑھنا چاہیے، کیونکہ وَيَأْتِ بِهَا فِي حَالِ الْقَرَارِ وَالْأَمْنِ۔ قذافی الہندیہ جلد 1 صفحہ نمبر 39 الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر۔ اگر قرار کا، امن کا ماحول ہے تو سنتیں پڑھے، راستے کا سفر ہے، قافلہ چھوٹنے کا خطرہ ہے، ساتھی تتر بتر ہونے کا خطرہ ہے، گاڑی
کہ روانگی کا مسئلہ ہے، ریل کے جانے کا مسئلہ ہے، عقل کا بھی تقاضا ہے، اس وقت آپ کو مختصر نماز پڑھنا چاہیے، قصر نماز پڑھنا چاہیے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ حالت سفر میں وتر کو آپ ہرگز نہ چھوڑیں، وتر پڑھنا چاہیے، اور فجر کی سنتوں کا بھی اہتمام کیجیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں 2 رکعت نماز ظہر پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت پڑھی، اور اس کے بعد بھی پڑھی۔ مغرب کے سفر میں حضر میں 3 رکعت ہے، ان میں سفر حضر میں ظاہر ہے مغرب میں کبھی کوتاہی نہیں ہو سکتی، اور یہ دن کے وتر ہے، اس کے بعد 2 رکعت ہے۔ رواہ ترمذی۔ مطلب وتر جو ہے وہ بھی فرض کی طرح پڑھنا چاہیے، ظاہر ہے وتر بھی واجب ہے، اور فجر کی جو سنت ہے وہ بھی فی روایت واجب ہے۔ سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 18 دن سفر پر رہا، میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈھلنے کے بعد 2 رکعتیں چھوڑی۔ معلوم ہوا کہ اگر موقع ملے، موقع میسر ہو، تو سفر میں سنت پڑھنا بھی مشروع ہے۔ سفر میں جتنے آپ اعمال کریں گے اتنا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ کہ ایک وطن اصلی ہے اور ایک وطن اقامت ہے۔ وطن اصلی وہ آبائی وطن ہے جہاں پیدائش ہوتی ہے، بہن بھائی ہوتے ہیں، رشتہ دار موجود ہوتے ہیں، گھر بار جائیداد وغیرہ۔ اور دوسرا وطن اقامت ہے جہاں ایک بندہ بیوی بچوں سمیت روزگار کے سلسلے میں، نوکری کے سلسلے میں، یا کسی دینی ذمہ داری کے سلسلے میں رہائش پذیر ہے۔ مثلا میرا وطن اصلی جو ہے، آبائی وطن میرا سوات ہے، اور میرا وطن اقامت جو ہے وہ اٹک ہے۔ اب کوئی بھی بندہ وطن اقامت سے وطن اصلی کی طرف جائے تو وہاں پر اتمام کرے گا، مطلب پوری نماز پڑھے گا۔ ہاں البتہ راستے میں نمازوں کا وقت ہو جائے تو قصر پڑے گا۔ قذافی مجمع الانہار جلد 1 صفحہ نمبر 164۔ ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ ایک بندہ سفر پر چلا گیا، مثلا اٹک سے لاہور چلا گیا کسی کاروبار کے سلسلے میں، لیکن واپسی کا وقت مقرر نہیں ہے۔ کبھی کہتا ہے آج جاتا ہوں، کبھی کہتا ہے کل واپسی ہے، کبھی کہتے ہیں پرسوں واپسی ہے، اور آج کل کی وجہ سے آج اور کل اس صورت میں 1 سال بھی گزر جائے وہ قصر نماز پڑھے گا، کیونکہ ان کے واپسی کا کوئی ٹائم مقرر نہیں۔ اچھا ایک اور مسئلہ، جب سفر ختم کر کے منزل مقصود تک پہنچے تو اگر 15 روز سے 15 دن سے کم ٹہلنے کا ارادہ ہے تو پھر آپ مسافر ہیں۔ حکم سفر کی وجہ سے آپ پھر قصر پڑیں گے، اور اگر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کا ارادہ ہے رہنے کا تو اس عرصے میں آپ پوری نماز پڑھیں گے، کیونکہ 15 دن سے زیادہ عرصہ قائم مقام ہے وطن اقامت کا۔